ان آیات میں جن لوگوں کی جو خاص صلاحیتیں ہیں نا ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ شاید تم اس ذریعے سے عباد الرحمن بن جاؤ، اس سے نہیں تو اس ذریعے سے بن جاؤ گے، ورنہ اس ذریعے سے بن جاؤ گے، ورنہ اس ذریعے سے بن جاؤ گے۔ یہ لسٹ بہت خوبصورت ہے۔ پہلی لسٹ اس میں کیا ہے؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اللہ کے الرحمن کے وہ بندے وہ ہیں جو زمین پر کمزوری کے ساتھ چلتے ہیں۔ کمزوری کے ساتھ چلنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تکبر کے ساتھ نہیں چلتے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ جھک کے چلتے ہیں ایسے جیسے آدھے رکوع میں چل رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، سر اٹھا کے چلتے ہیں لیکن کسی پر اپنا روب جما کے نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل لوگ، جاہل عربی میں کہتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہ رکھ سکیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں نہ رکھ سکیں، اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہ رکھ سکیں، بھڑک جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، اونچی آواز ہو جاتی ہے، گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں یا الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان کا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ ایسے جاہل لوگ ان سے باتیں کرنے لگیں اور ان سے الٹی سیدھے خطاب کرنے لگیں، قالوا سلاما، تو وہ جواب میں سلام کہتے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں۔ خوبصورت آیات کا مطالعہ کر لیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خاص بندوں کی کچھ خوبیاں بتائی ہیں، اور مجھے ان آیات سے خاص محبت اس لیے ہے کہ ان میں ہر مسلمان کے لیے ایک اپرچونٹی، ایک موقع دیا گیا ہے کہ وہ کس ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اعزاز حاصل کر لے۔ وہ کیا اعزاز ہے؟ وہ عباد الرحمن ہے، یعنی وہ الرحمن کے بندے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہم عباد اللہ ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ یہ الرحمن کے بندے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بندوں پر خاص رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ایسے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس نام کے مستحق ہیں کہ ان کا نام الرحمن کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، عباد الرحمن کہتے ہیں۔ وہ عباد الرحمن، اور ان کے لیے ان کی مختلف خصلتیں دیکھ لیجئے کہ اسلام میں ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے، 5 بنیادی ہم سے جو مطالبے کیے گئے ہیں ہم سب ان کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو واضح طور پر حرام ہے، ان سے ہمیں دور رہنا ہے، کچھ چیزیں واضح طور پر فرض ہے، وہ ہمیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ زیادہ نہیں مانگا، زیادہ مطالبے نہیں کیے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب کوئی انسان کہتا ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز ہو جس کے ذریعے میں ایک اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤں، قرآن نے معاملے کو بہت سمپل کر دیا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ان کا ایک مقام ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کی اسٹرینگتھ کچھ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی اسٹرینگتھ کچھ اور ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں ایک خاص صلاحیت ہوتی ہے، کچھ میں اور صلاحیت ہوتی ہے۔ ان آیات میں جن لوگوں کی جو خاص صلاحیتیں ہیں نا ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ شاید تم اس ذریعے سے عباد الرحمن بن جاؤ، اس سے نہیں تو اس ذریعے سے بن جاؤ گے، ورنہ اس ذریعے سے بن جاؤ گے، ورنہ اس ذریعے سے بن جاؤ گے۔ یہ لسٹ بہت خوبصورت ہے۔ پہلی لسٹ اس میں کیا ہے؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اللہ کے الرحمن کے وہ بندے وہ ہیں جو زمین پر کمزوری کے ساتھ چلتے ہیں۔ کمزوری کے ساتھ چلنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تکبر کے ساتھ نہیں چلتے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ جھک کے چلتے ہیں ایسے جیسے آدھے رکوع میں چل رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، سر اٹھا کے چلتے ہیں لیکن کسی پر اپنا روب جما کے نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل لوگ، جاہل عربی میں کہتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہ رکھ سکیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں نہ رکھ سکیں، اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہ رکھ سکیں، بھڑک جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، اونچی آواز ہو جاتی ہے، گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں یا الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان کا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ ایسے جاہل لوگ ان سے باتیں کرنے لگیں اور ان سے الٹی سیدھے خطاب کرنے لگیں، قالوا سلاما، تو وہ جواب میں سلام کہتے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، سلام یہاں حال بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ جواب دیتے ہیں سلامتی کے ساتھ، سکون سے، بغیر جذبات میں آئے، بغیر غصے میں آئے۔ لوگ ان کے سامنے بھڑک رہے، آوازیں اونچی ہو رہی ہیں، وہ ٹھنڈے رہتے ہیں، بالکل کام، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظیم علامت ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کے لیے خاص رحمت ہوگی۔ اس نے اتنی ساری بدتمیزی اور اتنی بے ادبی کے سامنے اتنی تمیز سے سلوک، اپنے ادب کو برقرار رکھا۔ قالوا سلاما۔ دوسرا کہ اگر کوئی جاہل لوگ ان کے پاس آتے ہیں جو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ابھی ریزنیبل بات کرنا مناسب نہیں ہے، یہ بہت جذباتی ہو چکے ہیں، ابھی ان کے ساتھ اگر آپ لاجیکل بات کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہ الوداع کہہ دیتے ہیں، سلام، کبھی بعد میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ وہ عزت کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں اس سچویشن سے۔ یہ پہلی کوالٹی ہے ان لوگوں کی۔ دوسرا اعزاز، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے ساری راتیں گزارتے ہیں سجدے میں پڑے ہوئے، کھڑے ہوئے، تہجد پڑھنے والے لوگ۔ یہ کیا عظیم بات کی ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ہمبل کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے آپے میں رکھنا، اس کی بات پہلے کی ہے، تہجد کی بات بعد میں کی ہے۔
جب تک آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہمبل نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے ہمبل کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ اصل انا صرف اللہ کے سامنے نہیں ہوتی، انا لوگوں کے سامنے ہوتی ہے۔ اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا رہے ہیں ایسے بالکل تواضع کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اپنے آپ کو کمزور بنا کے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ انسانیت کے ساتھ بھی رحمت کے ساتھ برتاؤ کریں گے، ان کے سامنے کو بڑائی نہیں دکھائیں گے کہ اللہ کے سامنے بہت چھوٹے، لوگوں کے سامنے بہت بڑے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ اذلۃ علی المؤمنین قرآن نے کہا ہے، دوسرے مسلمانوں کے سامنے تو بالکل جھکے ہوئے، بالکل بالکل، یعنی ان کے عزت نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان کی طرف۔ خیر یہ دوسری کوالٹی ہے۔ گرامر کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے ان تمام کو الگ الگ گروہ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تمام ایک ہی گروہ کی کئی مختلف صفات ہیں۔ یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ان میں سے ہر گروپ کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ کیا آپ پہلے گروپ میں سے ہیں، کیا آپ دوسرے گروپ میں سے ہیں، کیا آپ تیسرے گروپ میں، اس طرح بھی سوچا جا سکتا ہے۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے، اور یعنی جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے مستحق ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے خاص عباد میں سے مانے جائیں گے۔ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس کا عذاب کان غرامہ، یہ بہت بڑی پینلٹی ہے، یہ بہت بڑی قیمت ہے جو ہم نہیں پے کر سکتے۔ انہا ساعت مستقرا و مقامہ، وہ اتنی بری جگہ ہے تھوڑی دیر رہنے کے لیے یا ہمیشہ رہنے کے لیے۔ یا اللہ ہمیں یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ چلو جائیں گے بھی تو کچھ دن کے لیے جائیں گے نا، پھر نکل آئیں گے، یہ خیال ان کو نہیں آتا۔ یہ یہود کی بیماری تھی۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرهم في دینهم ما كانوا يفترون، ہمیں تو آگ کچھ ہی دنوں چھوئے گی، اس کے بعد نکل جائیں گے۔ ہم بھی کہیں گے آخر کار امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شفاعت کسی تو کام آئے گی، اس کے بعد جنت ملے گی، ٹھیک ہے آخر کار تو سارے نکل آئیں گے نا۔ جہنم کے بارے میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں، وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ ایک ہی آیت میں جہنم کے بارے میں جتنی معلومات آپ کو چاہیے وہ ایک ہی آیت میں سورۃ الانبیاء کی، اور کسی معلومات کی ضرورت ہی نہیں آپ کو۔ کیا کہا ہے؟ اگر اور یہ جب لئن کہا جاتا ہے نا، تو اگر کو بھی بہت کم، بالکل یعنی تقریباً نہ ہونے کے برابر پاسبلٹی ہونا، اس کو لئن کہا جاتا ہے۔ یہ عربی میں کہا جاتا ہے جملے کو ضعیف کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے۔ اس جملے کو بہت کمزور کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ لئن سے شروع ہوتا ہے۔ ایک تو شرطی کلام ویسے ہی کمزور ہوتا ہے، اس میں لام ڈال کے اس کو مزید کمزور کر دیا گیا ہے۔ لئن مستہم، اگر ان کو تقریباً نہ چھونے کے برابر بھی اس نے چھوا ہوتا، اور مست ماضی میں ہے، اس کا مطلب ہے ایک دفعہ چھوا، بار بار نہیں چھوا، ایک مرتبہ چھوا ہوتا۔ ابھی یہ بھی نہیں بتایا کس چیز نے چھوا ہوتا انہیں۔ مستہم نفحتن، عربی میں دو الفاظ ہیں، لفحہ اور نفحہ۔ لفحہ کہتے ہیں گرم لو جو چلتی ہے نا، گرم ہوا، اس کو لفحہ لام سے کہتے ہیں۔ جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اس کو نفحہ نون سے کہتے ہیں۔ یہاں لفظ استعمال کیا، جہنم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میرا گمان ہوگا اللہ کہیں گے لفحہ لام کے ساتھ گرم ہوا نکلے گی جہنم سے، نہیں، نفحہ نون کے ساتھ۔ اگر ان کو تقریباً نہ ہونے کے برابر ایک ٹھنڈی ہوا بھی چھو لے، نفحتن، اور نفحتن ہوتا ہے جب آپ دروازہ بند کرتے ہیں تھوڑی سی ہوا آتی ہے، اس کو نفحہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ابھی آپ جہنم میں داخل نہیں ہوئے، جہنم کے دروازے سے اس کی ٹھنڈی ترین ہوا آپ تک ایک لمحے تک بالکل چھوئی ہے، اور چھونے میں یا تو آپ کو کسی سالڈ چیز نے چھوا ہے، یا لکوڈ نے چھوا ہے، یا گیس نے چھوا ہے۔ یہاں گیس نے چھوا ہے، اس کا چھونا تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک لمحے کے لیے، نفحتن۔ اچھا اگر یہ ٹھنڈا بھی ہے، لیکن یہ کیا، یہ جو ہوا جس نے مجھے چھوا یہ آگ کی ہوا ہے، یہ لاوا کی ہوا ہے، کس چیز کی ہوا ہے؟ کہتے ہیں من عذاب، یہ عذاب کی ہوا ہے۔ اب دیکھیے کسی کو کوئی ٹارچر دیا جا رہا ہو اور وہاں سے کوئی ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ہوا سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ یعنی جو ڈسکرپشن دی جا رہی ہے ابھی تک اس میں کوئی اتنی ڈراؤنی چیز نہیں ہے، ہوائی تو ہے، اس نے بیرلی ٹچ کیا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ عذاب، یہ عذاب النار، عذاب جہنم، عذاب الحریق، عذاب السعیر، عذاب الجحیم، نہیں، عذاب ربک، آپ کے رب کا عذاب۔ آپ کے رب میں آپ کی طرف، آپ اشارہ ہے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ اپنے رسول کا ذکر کرتے ہیں تو رحمت ہی ہوتی ہے نا۔ یعنی اس آیت میں ایک تو کم سے کم عذاب کا ذکر ہے، یہاں تک کہ رسول کا ذکر کر کے اس میں رحمت بھی ڈال دی۔ آپ کے رب کے عذاب کی ایک چھوٹی سی ہوا کی جھلک باہر نکل کر ان کو ایک لمحے تک اگر ذرا سی بھی چھو لے، یہ بات کہی ابھی تک، پھر کیا ری ایکشن ہوگا؟ اس کے ری ایکشن میں باقی آدھی آیت ہے۔ لَيَقُولُنَّ، میں قسم سے کہتا ہوں، بار بار چلا کر کہتے جائیں گے۔ کیا کہتے جائیں گے؟ یا ویلنا،
ویل کہتے ہیں، ویل عربی میں ہے، رسول کی اپنی ڈیفینیشن ہے ان کی، کہ جہنم کا سب سے پہلا جو حصہ ہے نا، سب سے نچلا حصہ جو اتنا ڈرونا، اتنا خوفناک ہے، جہنم اس سے خود پناہ مانگتی ہے، اس کا نام ہے ویل۔ یہ لوگ ابھی جہنم میں داخل بھی نہیں ہوئے، باہر کھڑے ہیں، ان کو اتنی ہوا لگتی ہے، کیا کہتے ہیں، یا ویلنا، ہمیں تو یقین ہے ہم سب سے نیچے پہنچ گئے، اس سے برا کیا ہوگا، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہمیشہ 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 ہی ظلم کرتے رہے ہیں، ہم نے سب چیزوں کا اعتراف کر لیا۔ دیکھیے کوئی مجرم ہوتا ہے نا، اس کو انٹروگیشن روم میں لایا جاتا ہے، پھر اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں، پھر کوئی اگر کرپٹ پولیس ہوگی تو اس کو پٹائی بھی کرے گی، اعتراف کر لے، اعتراف کر لے، اعتراف کر لے، وہ مانتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں۔ اگر آپ اس کو اتنا ٹارچر کریں کہ وہ سب چیزیں مان جائے، سب کا اعتراف کر لے، اور وہ ان چیزوں کا بھی اعتراف کرے جس کا آپ نے پوچھا بھی نہیں تھا، یعنی پاگل کر دیا مار مار کے اسے۔ اس آیت میں اس کو ذرا سی ہوا لگی ہے، ذرا سی ہوا لگی ہے، اور وہ ساری زندگی کے گناہوں کا اعتراف، میں تو شروع سے ہی ظالم رہا ہوں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، میں سب ماننے کو تیار ہوں، وہ اتنی سی ہوا سے۔ ابھی جہنم کے اندر کی بھی بات نہیں ہو رہی، باہر کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا ایمان ہے لوگوں کو کہ ہمیں جہنم کی ہوا تک نہیں چاہیے باہر کی، انہا ساعت مستقرا و مقامہ، اور کسی کا ایمان جہنم کے بارے میں یہ پکا ہو جائے کہ اس کو جھوٹی تسلی نہ ہو کہ جہنم اتنی بری جگہ نہیں ہے، تو پھر یہ بھی عباد الرحمن میں سے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے۔ بارک اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس نشست میں ہم عباد الرحمن کی اگلی خصلتوں، اگلی صفات کی پر بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، وہ ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور زیادہ بخیل بھی نہیں ہوتے کہ کچھ خرچ ہی نہ کریں، اپنے آپ کو دبائے رکھیں، وکانا بین ذالک قواما، اور ان دونوں کے درمیان وہ ایک سیدھا راستہ نکالتے ہیں۔ یعنی ایک طرف انسان ہوتا ہے، کہتا ہے پیسے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر دیکھیں انسان کی کچھ ضروریات ہیں، کپڑا اس کی ضرورت ہے، کھانا اس کی ضرورت ہے، گھر اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ضروریات ہیں۔ اب ضروریات ایسی ہے، میں نے اپنا فرنیچر بدلنا ہے، اب سارا پرانا فرنیچر اٹھا کے پھینکو، نیا لے کے آتے ہیں، 6 مہینے بعد بور ہو گئے، یہ اٹھا کے پھینکو، نیا لے کے آتے ہیں۔ یہ ضرورت سے کہیں آگے ہے۔ ایک بات تو یہ ہے نا کہ آپ نے پرانا فرنیچر اب اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ اب استعمال میں نہیں آ سکتا، اب آپ اس کو ڈونیٹ کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، جو بھی ہے، پھر نیا فرنیچر لے کے آ رہے ہیں، وہ اور بات ہے۔ ضرورت سے کہیں زیادہ خرچ کرنا، جبکہ آپ کے خاندان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی ضرورت ہے، اس کو اسراف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کھانا ہے، کھانا ہر انسان کی ضرورت ہے، لیکن آپ ایسے ریسٹورینٹ میں جہاں $300 کی ایک پلیٹ ہو، تو یہ آپ کی طرف سے اسراف ہے، یہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کی بات ہے۔ دو باتیں ہوتی ہیں، اسراف اور تبذیر۔ اصل میں اسراف کہا جاتا ہے، اصل میں چیز تو ہے ضرورت کی، لیکن آپ نے ضرورت سے زیادہ کیا۔ تبذیر کہا جاتا ہے، سرے سے چیز ضرورت کی تھی نہیں، اس پہ خرچ کر رہے ہیں، اور اس پہ دھڑا دھڑ خرچ کر رہے ہیں۔ مبذرین کے بارے میں کہا ہے، تبذیر کرنے والوں کے بارے میں کہا ہے، یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے اسراف کے بارے میں، کہ دیکھیے ضرورت پر خرچ تو کریں، لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کریں۔ اچھا کبھی ہو جاتا ہے انسان سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، وہ نیچرل سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اچھا خرچ کرنا ہو تو اپنا 50% بجٹ کھانے پر، 30% بجٹ اس پر ہمارے لیے سیٹ کر دیتے ہیں کہ اس پہ کیا خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہر گھرانے کی الگ ضروریات ہیں، ہر ایک کی الگ اکنامکس ہیں، یہاں تک کہ اسراف کی ڈیفینیشن بھی نہیں بتائی۔ یہ نہیں کہا کہ مرسیڈیز لوگے تو اسراف ہے، ٹویوٹا لوگے تو اسراف نہیں ہے، یہ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ ہر خاندان کے سٹینڈرڈ الگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ملینئر فیملی میں سے ہیں اور آپ آپ کی گاڑی جو ہے وہ 50 60 70 ہزار ڈالر کی ہے، $100,000 کی ہے، شاید وہ آپ کے لیے اسراف نہیں ہے۔ وہ کسی اور کی فیملی میں جس کی انکم 50 60 ہزار ہے، ان کے لیے وہ چیز اسراف ہوگی، آپ کے لیے اسراف نہیں ہوگی۔ یعنی اسراف کے سٹینڈرڈ سوسائٹی کے حساب سے، آپ کے اپنے گھرانے کے بجٹ کے حساب سے بدلتے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی جیسے گھر میں رہنا چاہیے، ایک ہی سائز کے گھر میں رہنا چاہیے، ایک ہی جیسی گاڑی ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دین میں یہ فرق و تفاوت ہے، اور اس کو اسراف نہیں کہا جاتا۔ یہ نہیں کہیں گے کسی امیر گھرانے کے آپ گھر میں گئے دیکھیں ان کے گھر میں کتنا اسراف ہے، 6 بیڈ روم ہے ان کے، یا 8 بچے ہیں ان کے، 6 بیڈ روم ٹھیک ہے چلے گا، کوئی بات نہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں، کوئی اس میں اسراف نہیں ہے۔ اسراف ہے یعنی اس حساب سے بھی آگے نکل کر کرنا خرچ، اور جہاں کسی اور کا حق بن رہا تھا اس حق کو مارنا، وہ بات۔ دوسری طرف ہے وَلَمْ يَقْتُرُوا، اپنے آپ کو ہولڈ بیک کر کے رکھنا، یعنی چیپ بن جانا۔ اس پہ کتنے خرچ کیے تھے، کیلے پہ کتنے خرچ کیے تھے، پانی پہ کتنے گئے تھے، یہ بجلی کا کتنا بل تھا، بار بار ایک پینی پہ، ایک چونی پہ آپ جو ہے وہ رپورٹ لینی شروع کر دیں، یہ ہے قطر۔ یہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ اس سے بھی ایک گندی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ہوتا ہے چیزوں کی قدر نہیں ہوتی، دوسرا ہوتا ہے مال کی اتنی قدر ہو جاتی ہے، اتنی قدر ہو جاتی ہے کہ مالک کی عبادت شروع ہو جاتی ہے۔
انسان نماز بھی پڑھ رہا ہوگا تو اکاؤنٹنگ کر رہا ہوگا اپنے دماغ میں. اللہ تعالیٰ ہمیں پیسوں کی وجہ سے غافل نہیں بنانا چاہتا. ایک تو ہوتے ہیں پیسوں کی وجہ سے غافل کہ انہیں یہ نہیں یاد رہتا کہ اصل وہ محتاج اللہ تعالیٰ کے ہیں. جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے. جس کے پاس دولت نہیں ہوتی وہ سمجھتا ہے مجھے اصل ضرورت ہی دولت کی ہے. یہ دونوں ایک ایکسٹریم بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دوری کے. اسی لیے کہا گیا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. یہاں خاص کر گھرانوں کے جو انچارج ہیں اور جن کو گھرانوں میں ذمہ داری دی گئی ہے ان کو ایک خاص ہدایت کی گئی ہے. جیسے فرض کریں آپ کے گھر میں وائف آپ کا بجٹ کرتی ہیں, آپ نے ان کو ماہانہ خرچہ دیا ہوا ہے, اس میں آپ نے خرچ کرنا ہے. ہوتا عام طور پہ تو ہونا ہی چاہیے کہ ضرورت سے کچھ زیادہ دے دیا کریں تاکہ کچھ روم ہو بجٹ میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت سے کہیں کم دیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا پھر ختم ہو گئے, پھر مانگنے کو آ گئی. یہ قطر ہے, یہ دوسرا ایکسٹریم ہے. لیکن اگر زیادہ دیے ہوئے ہیں تو پھر بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ ٹھیک طریقے سے خرچ کرے, شوز پہ زیادہ کنٹرول کرے, ذرا پرسز وغیرہ پہ تھوڑا کنٹرول کرے. ان چیزوں میں خرچ کرنے کی اجازت تو ہے لیکن ذرا دیکھ بھال کے ذمہ داری کے ساتھ. تو اسی طرح مردوں کو جو یہاں پر ایک تعلیم دی جا رہی ہے وہ بیلنس کی دی جا رہی ہے. دیکھیے آپ کی اپنی ضروریات ہیں, فیملی کی ضروریات ہیں, سیونگز کی ضرورت ہے, ایجوکیشن وغیرہ کی ضرورت ہے, بچوں کے فیوچر کی ضروریات ہیں. ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ بنا کر احتیاط سے کام کرنا چاہیے. فائنینشیل رسپانسبلٹی بہت بڑی چیز ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, آپ شاپنگ پہ جا رہے ہیں, کسی کا لحاظ نہیں کہ بھائی افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, یہ بھی لا لو, یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو. اب قرض میں پڑے ہوئے ہیں, اب قطر کا پہلے اسراف کیا, اب قطر پہ آ گئے, اب پھر رکے ہوئے ہیں, اب تو کچھ ہے ہی نہیں, کچھ کر بھی نہیں سکتے. اب تھوڑے سے بھی پیسے آئے فوراً خرچ کر دیے کیونکہ اتنے دیر تک اپنے آپ کو روکے ہوئے تھے. تو اب ایک ایکسٹریم سچویشن بن گئی. وہ یہاں کیا تعلیم دی جا رہی ہے, بیلنس رکھو, اپنے آپ کو درمیان میں رکھو, خیال رکھو اپنا. کبھی نئے کپڑے بھی لے لیا کرو, کبھی نئے جوتے بھی کوئی بات نہیں, لے لیا کرو, اپنے آپ کو ٹریٹ کرو. لیکن ہمیشہ نہیں, ہر روز نہیں. کبھی بجٹ کو ہولڈ کرنے کی بات ہوتی ہے, کبھی تھوڑا ریلیز کرنے کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کچھ کبھی آگے کبھی پیچھے ہوتا جاتا ہے. اسی لیے کہا ہے وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, اس کے درمیان کوئی نہ کوئی راستہ سیدھا نکالنا پڑتا ہے. یعنی آپ کو خود ہی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, ان چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے, آپ کو فائنینشیل رسپانسبلٹی دکھانے میں ہی اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کر رہے ہیں, آپ کو عباد الرحمان میں شمار کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے اپنے گھر میں بجٹ کے معاملے میں ذمہ داری دکھائی. جس چیز کو ہم روحانی کام سمجھتے ہیں یہ تو گھر کا کام ہے. لوگ کہتے ہیں کاش کہ میں بھی دین کا کام کر رہا ہوتا, میں تو بس گھر والوں کا ہی خیال. یہی تو دین کا کام ہے. دیکھو آیت ہے تمہارے لیے, تمہیں تو عباد الرحمان کہا ہے. اگلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے اگلے گروپ کے بارے میں بات کی ہے وہ کی ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. اور وہ لوگ جو خدا کے علاوہ کسی اور خدا کو الہ نہیں مانتے, کسی کو نہیں پکارتے, اور نہ وہ کسی ایسے انسان کو قتل کرتے ہیں جس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا, اس کو مارنا حرام کر دیا, اس کو ایک حرمت دی ہے بغیر کسی حق کے. نہ ایسے لوگ جو زنا کرتے ہیں, اور جو یہ کچھ کرے گا اس نے تو اپنے لیے وہ آگے جا کر بہت بڑی پینلٹی سے جا کر ملے گا, بہت بڑی سزا سے جا کر ملے گا. اس کے لیے یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا, اس کے لیے تو اس دن قیامت کے دن سزا کو دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. یہاں سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی تو کون سا بڑا تیر مار لیا, وہ تو ہر مسلمان کرتا ہے. کسی کو قتل نہیں کیا, میں نے تو ابھی تک کسی کو قتل نہیں کیا, اس سے بھی مجھے بڑا احساس بن جائے گا کہ میں عباد الرحمان میں شامل ہو گیا. جس نے زنا نہیں کیا, میں شادی کی ہوئی ہے, زنا نہیں کیا, تو اب میں عباد الرحمان میں شامل, اس میں کون سا بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, ابھی پہلے تہجد کی بات ہوئی, بڑی بات ہے. بیلنس بجٹ کرنا بڑی بات ہے. شروع میں کہا تھا غصے والے لوگ آپ سے آ کے بات کریں, آپ تحمل سے جواب دیں, بڑی بات ہے. اس میں کیا بڑی بات ہے, یہ تو بنیادی سی چیز ہے. اسلام 101, اسلام میں کوئی جیسے ہی مسلمان ہوتا ہے بنیادی بات ہے شرک نہیں کرنا, قتل نہیں کرنا, زنا نہیں کرنا. اس میں کیا بڑی بات ہوئی. کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ماحول میں ہوتے ہیں جس میں ان کے ارد گرد شرک ہر طرف پھیلا ہوتا ہے, اور ان لوگوں کے لیے ایک خدا کی عبادت برقرار رکھنا اس ماحول میں بہت بڑا کام ہے. تمہارے لیے شاید آسان ہو, لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پورے ہندو گھرانے میں ایک مسلمان ہو گیا ہے. ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے لیے صرف ایک خدا کو مان لینا کتنی بڑی بات ہے. ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں جو کسی کرمنل سوسائٹی میں ہوتے ہیں, کسی گینگ میں ہوتے ہیں, کسی ڈاکوؤں کے کسی اڈے میں ہوتے ہیں, خود ساری زندگی جرم میں گزاری ہے, وہ تو قتل کرتے رہتے ہیں. وہ انسان قتل چھوڑ دے, بڑی بات ہے.
کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی گھٹیا ماحول میں زنا کے ارد گرد گزری ہے، اس انسان کے لیے وہ سب چھوڑ دینا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو یہاں گنوایا ہے وہ آپ عام مسلمان کے لیے کوئی بڑی کرتوت نہ سمجھیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس ماحول میں ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ کرنا بھی بہت بڑی بات ہے. اور کہا جو یہ چیزیں نہیں چھوڑے گا اس کے لیے تو عذاب دگنا ہوگا، کیونکہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود یہ حرکتیں، اس کے لیے تو دگنا ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. لیکن پھر یہاں جو توبہ کا دروازہ کھولا اللہ نے، اور توبہ کا دروازہ کس کے لیے کھولا ہے؟ دیکھیں، شرک ہے، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ قتل ہے، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ پھر زنا ہے. 3 بڑے 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 گناہوں کے بارے میں پھر یہاں توبہ کی بات آ رہی ہے. کیا کہا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے ان کے جس نے توبہ کی، اپنے ایمان کو دوبارہ تازہ کیا اور اس کے بعد سے اچھے عمل کرنے لگا، اور واقعی اچھے عمل ڈیڈیکیٹ کر کے اپنے آپ کو کرنے لگا. کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام بڑے بڑے گناہوں کو، یعنی آپ اندازہ کریں ان کے گناہوں کا ایک پہاڑ بنا ہوا ہے، ان گناہوں کو وہ اچھائیوں میں بدل دے گا. گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، گناہوں کو مٹائے گا نہیں، گناہوں کو دفنائے گا نہیں، گناہوں کو کنورٹ کر دے گا اچھائیوں میں. یعنی اس کا ایک پہاڑ تھا جو اس کو جہنم میں لے جا رہا تھا، وہی پہاڑ اب اس کے لیے ایک جنت کا راستہ بن گیا. اللہ نے توبہ کے ذریعے صرف ایک تو ہے مغفرت ہوتی ہے گناہ معاف کرنا. توبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ گناہوں کو اچھائیوں میں بدل دینا. جو چیز تمہیں مار رہی تھی وہ جنت یوم القیامہ میں تمہاری فیور میں جائے گی. یہ ہے توبہ. اندازہ کریں، شرک کو اللہ تعالیٰ اب جنت کا راستہ بنا دے گا، زنا کو جنت کا راستہ، قتل کو، کیونکہ جس نے توبہ کر لی ان چیزوں سے، جو چیزیں اس کی ہلاکت تھیں وہی چیزیں اب اس کی، کیونکہ وہ اتنے بڑے گناہوں سے آگے آ کے اس نے توبہ کی ہے نا، تو یہ اس کے لیے ایک ذریعہ بن گیا جنت کا. لیکن یہ سن کر کچھ لوگوں کو گندا خیال بھی آتا ہے، چلو اگر اتنا بڑا کہنا انعام ملنا ہے تو کچھ گناہ کر ہی لیتے ہیں، پھر توبہ کریں گے، پھر کنورٹ ہو جائے گا. اچھی کیلکولیشن ہے. اصل میں قرآن میں جب توبہ یا مغفرت کی یا گناہوں کی بات آتی ہے، ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہمیشہ بات ہو رہی ہوتی ہے ان گناہوں کی جو اب تک ہو چکے. کبھی بھی قرآن میں ان گناہوں کی بات نہیں ہو رہی جو آپ کرنے والے ہیں. جب اللہ کہتا ہے نا وہ معاف کرنے والا ہے، تو آپ یہ پڑھ کے نہیں کریں چلو بھائی میں اس ویکینڈ کے بعد معافی مانگ لوں گا، وہ تو معاف کرنے والا ہے. یہ تو زنا بھی معاف کر دے گا، قتل بھی معاف کر دے گا، شرک بھی معاف کر دے گا. چلو ایک مہینے بعد پھر معافی مانگ لیں گے، رمضان آنے والا ہے پھر معافی مانگ لیں گے. گناہوں کی معافی ہوتی ہے پچھلے گناہوں کے لیے، اگلوں کے لیے نہیں. اگلوں کے لیے لائسنس نہیں دیا آپ کو آگے کرنے کا. لیکن پھر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے. وہ دوسرا سوال کیا ہے؟ باقی کہیں میں نے زنا تو نہیں کیا، نہ میں نے شرک کیا ہے، نہ میں نے قتل کیا ہے، لیکن پھر بھی اور گناہ تو ہے، میں نے غیبت تو میں نے کی ہے، تھوڑی بہت کمائی تو غلط طریقے سے کی تھی، کچھ اور چیزیں تو کی تھی، ان کا کیا کروں؟ کیا ان کو بھی شامل کیا جائے گا؟ یہاں کہہ دیا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جس نے توبہ کی، کوئی بھی توبہ کی، نہ صرف ان چیزوں میں سے توبہ کی، کسی بھی گناہ سے توبہ کی اور اچھے کام کیے، تو اللہ اس کی توبہ کو بھی پوری طرح قبول کرے گا. وہ بھی ایک جائز توبہ ہے اور پوری مکمل توبہ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. یعنی صرف بڑے بڑے گناہوں کی توبہ نہیں ہوتی، ہر گناہ کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب توبہ کے بارے میں کہ جو توبہ کر لے گا اس کی برائیاں اچھائیوں میں بدل دی جائیں گی. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اس کے بارے میں کچھ مزید چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ ہر مسلمان کے لیے اس کی موت تک کھلا ہے. کسی انسان کو اپنے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے گناہ اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اب تو وہ معافی کے لائق نہیں ہیں. لوگ کئی مجھے آ کے ملتے ہیں، دنیا جہاں میں جب ٹریول کرتا ہوں میرے پاس لوگ آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، میں بہت گناہ گار عورت ہوں، میں نے جو گناہ کیے ہیں مجھے نہیں لگتا اللہ مجھے معاف کرے گا، مجھے نہیں لگتا میرے لیے معافی ہے. میرا ان کے لیے سب کے لیے ایک ہی جواب ہے، آپ شاید ان میں سے ہوں، آپ کے لیے بھی وہی جواب ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو سانس دی ہوئی ہے تب تک توبہ کا موقع دیا ہوا ہے. اگر آپ لاسٹ کیس ہوتے، آپ میں کوئی امید نہ ہوتی، تو آپ کو زندہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. جب تک آپ کو حیات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ آپ پر حیات ہے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے آپ پر ابھی تک کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دروازہ بند نہیں کیا. دوسری اہم بات یہاں پر اس توبہ کے معاملے میں اور اپنی آپ ہی معافی حاصل کرنے کے معاملے میں یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ لوگ آپ کو معاف نہیں کرتے. لوگ آپ سے کہتے ہیں جہنم میں جلو گے، اللہ پوچھے گا، اللہ یہ کرے گا، اللہ وہ کرے گا. وہ اللہ کی طرف سے وہ نمائندے بن کے آپ کو جہنم میں جھونکنے کو تیار ہو جاتے ہیں.
آپ لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے بارے میں یہ مت سمجھنا کہ واقعی ان کی باتیں سچ ہیں. لوگوں کی بد دعائیں، لوگوں کی باتیں وہ اپنی جگہ ہیں، آپ کی توبہ اپنی جگہ ہے. پھر آپ نے شروع سے بچپن سے سنا ہوگا حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی. دیکھیے اس کا ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے تو آپ کو کیسے پتا کہ معافی قبول ہو گئی؟ یہ بہت اہم سوال ہے. ٹھیک ہے میں نے بیٹھ کر رو کر توبہ کر لی، لیکن کیا معلوم اللہ نے توبہ قبول کی کہ نہیں کی؟ اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ہی ملے گا. میں آپ کو اس کے لیے اس نشست میں ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں جس میں اس کا 100% جواب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے غلطی سے ایک انسان کو مکہ مار کر قتل کر دیا تھا. مکہ تو جان بوجھ کے مارا تھا، قتل کی نیت نہیں تھی، قتل ہو گئے تھے. اچھا جب وہ قتل ہوا تو فوراً انہوں نے کہا، اور وہ اس زمانے میں تھا جب وہ نبی نہیں تھے، یعنی وہ نبی تو جا کر پہاڑ پر جا کر طور پر جا کر ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی دی، پھر وہ اللہ کے رسول بنے. یہ ان کی نوجوانی کی بات ہے، ابھی وہ رسول نہیں ہے، یعنی وہ اللہ سے ہم کلام نہیں ہے، ابھی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آ رہی. اس وقت کی بات ہے. فقضا علیہ، انہوں نے مکہ مارا اور وہ بندہ مر گیا. کہتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، میرے رب میں نے اپنے نفس پر ہی ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دے. قتل کسی اور کو کیا ہے، ابھی اس کی فیملی نے انہیں معاف نہیں کیا. پہلی بات وہ تو معاف کر نہیں سکتا، وہ تو مر گیا. معافی کس سے مانگی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. فوراً معافی مانگی ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا ہے؟ فغفر لہ، کیونکہ اس نے معافی مانگی اس وجہ سے، الفاء سببیت، فا جو ہے یعنی اس وجہ سے اللہ نے اس کو فوراً معاف کر دیا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا ہی ہے. اب ہمیں پتہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو یہ بتایا نہیں، ہمیں بتایا ہے. انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا. ٹھیک ہے، اس سے بھی کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں معاف کیا کہ نہیں. یہ تو پتہ چل گیا کہ موسیٰ کو معاف کر دیا. اس سے یہ کیا دلیل نکلی کہ ہمیں معاف کر دیا؟ آگے سمجھیں. موسیٰ علیہ السلام کا اگلا کلام کیا ہے؟ ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میرے رب جو تحفہ تو نے مجھے دیا ہے اس تحفے کے جواب میں کبھی کسی مجرم کی کبھی حمایت نہیں کروں گا. یعنی انہوں نے غلطی میں آ کے جس کو وہ وکٹم سمجھ رہے تھے وہ اصل میں مجرم تھا. اسی غلط فہمی میں آ کے انہوں نے جو ہے وہ فوجی کو مکہ مارا تھا. اب کہتے ہیں آپ نے جو تحفہ مجھے دیا ہے، جو نعمت آپ نے مجھے نوازی ہے، اس کی وجہ سے میں کبھی بھی اب مجرموں کی حمایت نہیں کروں گا. سوال پیدا کیا ہوتا ہے؟ نعمت کون سی دی ہے؟ ابھی تو کسی کو مارا تھا، ابھی معافی مانگی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو پوری طرح 1000% اس بات کا یقین ہے کہ جب اللہ کا بندہ دل سے اللہ سے معافی مانگے تو شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ معافی آ گئی. اور یہی اللہ کی نعمت ہے. اور اس نعمت کو وہی کے بغیر بھی وہ مانتے ہیں، اور وہ مان کے اللہ سے کہنے تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا، اب میں یہ غلطی دوبارہ کبھی نہیں کروں گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی اگر آپ پوچھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ کیسے پتا چلے کہ غلطی معاف ہو گئی ہے؟ اگر آپ نے دل سے غلطی مانگی ہے تو آپ پر واجب ہے ایمان کرنا کہ غلطی معاف ہو گئی ہے. لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں. دوسری بات، نہ صرف غلطی معاف کی جانا، یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے؟ ایک تو ہے نا کہ معاف کر دیا، لیکن معاف کرنے کے بعد بھی محبت ویسی نہیں رہتی پہلے جیسی. یہ کیسے انسان کو پتہ چلے کہ معاف تو کر دیا اللہ نے لیکن پہلے والی محبت ہے کہ نہیں؟ وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں ایک آگے دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جب وہ درخت کے نیچے آ کے بیٹھتے ہیں، 2 لڑکیوں کو مدد کی ضرورت تھی، جا کے لڑکیوں کی انہوں نے مدد کی، ان کے جانوروں کو انہوں نے پلایا، پھر آ کے دوبارہ ثم تولی الی الظل، سائے میں آ کے دوبارہ بیٹھ گئے. جب دوبارہ آ کے بیٹھے ہیں کہتے ہیں میرے رب کوئی بھی خیر کا موقع مجھے دے گا نا میرے رب تو، میں اس کے لیے فقیر ہوں. کیسے پتہ چلے آپ کو رب سے محبت ہے اور رب کو آپ سے محبت ہے؟ جب غلطی کرنے کے بعد اور معافی کے قبول کیے جانے کے بعد اس کی شکر گزاری میں آپ کے اندر ایک بھوک سی آ جاتی ہے کہ میں اب کون سا اچھا کام کروں اور کون سا اچھا کام کروں اور کون سا اچھا کام کروں، کس کی مدد کروں، کون سا خیر کروں. ابھی تھکے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹ رہے ہیں، جوتے پھٹ رہے ہیں، ابھی جا کے ان لڑکیوں کی مدد کی ہے بغیر کسی معاوضے کے، آ کے جا کے بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں یار اب کوئی اور اچھا کام کرنے کو دے دیں وہ بھی کر لوں. خیر کے معنی 2 ہوتے ہیں. ایک، یار اب مجھے کپڑا دے دے، مجھے شیلٹر دے دے، مجھے کھانا دے دے، جو بھی دے میں نخرے نہیں کروں گا، جو بھی دے دے میں فقیر ہوں. خیر کے دوسرے معنی ہیں اچھے خیر کے کام، مجھے خیر کے کام جو بھی کرنے کا، یعنی انسان غلطی کرنے کے بعد نخرے نہیں کرے گا اپنے رب سے، اور غلطی کرنے کے بعد بھوکا ہوگا کہ میں اگلی اچھی نیکی کون سی کروں، کس کی مدد کروں، کہاں کوئی اچھا کام کروں.
جب یہ چیزیں ہوں گی یہ اس چیز کی علامت ہے کہ خدا کو آپ سے محبت ہے. سمپل سی بات ہے, جو کام آپ سے خدا کروا رہا ہے نا وہی اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ کہاں ہیں خدا کے نزدیک. جو کام آپ سے کروا رہا ہے, جو الفاظ آپ سے نکلوا رہا ہے, جو نیکیاں آپ سے کروا رہا ہے. اگر آپ بدیوں میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کو پھر پتا ہے آپ کہاں ہیں اللہ کے نزدیک. پھر آپ کو توبہ کی ضرورت ہے. تو یہاں پر وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, جس نے واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کی ہے اور اس نے اچھے اعمال کیے ہیں تو پھر فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, تو پھر تو اس نے واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی توبہ قبول ہے اور وہ پوری مکمل توبہ ہے. صالحاً کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات اس نشست میں بھی آپ کے سامنے رکھ دوں, وہ یہ ہے صالحاً کو یہاں پہ حال بھی کہا جا سکتا ہے. یعنی ایک تو ہے اچھے کام کرنا, دوسرا ہے کام کو اچھے طریقے سے کرنا. ایک ہے اچھی بات کہنا, ایک ہے بات کو اچھے طریقے سے کہنا. دیکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام ہے, اچھی بات ہے, لیکن کہنے کا برا طریقہ بھی ہو سکتا ہے. السلام علیکم ایسے بھی ہو سکتا ہے. الحمدللہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں, لیکن چھوڑو جی الحمدللہ, الفاظ تو وہی ہیں, کہنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے. کبھی کبھار اعمال اچھے ہوں لیکن ان کے کرنے کا طریقہ اچھا نہ ہو تو وہ بھی صالحان میں نہیں آتے. عاملہ صالحان میں دونوں چیزیں شامل ہو گئیں, کرنے کا کام بھی اچھا, اس کو کرنے کا طریقہ بھی اچھا. اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو دھکے مار کے مت کریں, پیار سے کریں. کسی کو صدقہ دینا ہے تو بےزتی کر کے نہ دیں, احترام سے دیں, اس کی تکریم کر کے دیں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے توبہ کرنے والے کو انکمپس کیا ہے کہ اس کی ایتھکس, اس کی موریلٹی کس طرح کی ہو کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھے کام تو کرے لیکن اس کے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں, اس کی لوگوں سے ڈیلنگز بھی اچھی ہو جائیں. اب جو بات آ رہی ہے وہ ایک مزید آگے بات ہے, توبہ کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے. توبہ کرنے کے بعد انسان بدل جاتا ہے, اس کا ماحول بدل جاتا ہے, وہ اس انوائرمنٹ میں نہیں رہتا جس میں وہ پہلے ہوا کرتا تھا. اس لیے اب کہا گیا والذین لا یشہدون الزور. اب وہ جھوٹی گواہی یا جھوٹے ماحول, کرپٹ ماحول کو یہاں تک کہ اس میں گواہ بھی نہیں ہوتے, یعنی وہاں پائے ہی نہیں جاتے. اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے, یعنی کسی نے کہا یہ کہہ دو, وہ کہہ دینا میری بہاف پہ, چلو خاندان کا لحاظ رکھ کے کہہ دینا, دوستی کے ناطے کہہ دینا, میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں, اسی کے حوالے سے کچھ جھوٹ بول دینا. ایسی کبھی بات نہیں کرتے. آپ نے کسی کو جاب میں ریکمینڈ کیا ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کے لائق نہیں ہے, لیکن پھر بھی رشتے کے ناطے, تعلقات کے ناطے آپ نے ایسی اچھی ریکمنڈیشن دے دی, یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی شہادت الزور ہے. اسی طرح کسی کے خلاف گواہی دے دینا, اس نے کچھ کیا ہو نہ کیا, اس کے خلاف ایسے گواہی دے دینا جیسے اس نے واقعی یہ کام کیا ہے بغیر کسی ثبوت کے, یہ بھی شہادت الزور ہے. تو والذین لا یشہدون الزور, وہ اپنی گواہی کا فائدہ غلط نہیں اٹھاتے, وہ شہادت نہیں دیتے جھوٹی گواہی کی. دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ وہ برے ماحول میں اپنے آپ کو نہیں پاتے. ان کو پتا ہوتا ہے کون سے ماحول ایسے ہیں جس میں کرپشن ہے, جھوٹ ہے, برائی ہے, اور وہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. وہ پرانی کسی زندگی میں توبہ کرنے سے پہلے وہ اس ماحول کا حصہ تھے, ان کو پتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے. اب وہ جان چکے ہیں کہ وہاں پر جانے سے اس ماحول کا انسان پر اثر پڑتا ہے, اس کی آلودگی اس کے دل پر آتی ہے. میں نے اپنے آپ کو اس ماحول سے ہی دور رکھنا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب وہ ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں بیکار باتیں کی جا رہی ہوں یا بیکار کام ہو رہے ہوں, فضول باتیں, فضول کام, وقت برباد کیا جا رہا ہو اور الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہوں, تو وہاں سے وہ چلتے چلے جاتے ہیں. لیکن بات یہ کی ہے مرو کرامہ, کہ چلتے چلے جاتے ہیں ایسے کہ دوسروں کی بھی اور اپنی بھی عزت برقرار رکھے. لوگ کہیں آ جائیں, بیٹھ جائیں, تو آپ بڑے احترام سے, میں بیٹھ تو جاؤں, ذرا مجھے کچھ دیر ہو رہی ہے, مجھے کچھ کام کرنا تھا, معاف کر دیجئے. مرو کرامن, یہ بھی ان کی ایک علامت ہے کہ وہ جن لوگوں کو, جو لوگ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو احساس ہوتا ہے میں بھی اس طرح پڑا ہوا تھا ایک دفعہ, میں بھی بہت وقت ضائع کیا کرتا تھا, اور مجھ سے اگر اس کو کوئی سختی سے بات کرتا تو میں دین سے اور ہی دور ہو جاتا. پھر ان لوگوں سے مجھے دوبارہ واسطہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ان کو دوبارہ کیوں بلاؤں گا. ان لوگوں سے بھی جو دین سے دور ہو جاتے ہیں ان سے بھی نرم تعلقات رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, ان کا دل بھی نرم رکھنا ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے ہماری فیملیز میں کبھی کبھار کوئی ایک شخص دیندار بن جاتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, یا کوئی خاتون ہے وہ توبہ کر لیتی ہیں, پردہ کر لیتی ہیں, نماز کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے, قرآن وغیرہ سیکھنا شروع کر دیتی ہیں. اب ایسا ہوتا ہے تو ان کو احساس ہوتا ہے میرا سارا خاندان گناہ گار ہے, مجھے سب کو سیدھا کرنا ہے, فوراً سیدھا کرنا ہے. تو وہ دن رات یہ ویڈیو دیکھو, یہ لیکچر دیکھو, یہ پڑھو, اچھا میں تمہیں حدیث سناتی ہوں, اچھا نماز پڑھ لو, یہ کر لو, وہ کر لو. فیملی والے تنگ آ جاتے ہیں, کیا ہو گیا ایسے, ہر بار ہمیں لیکچر دیے جا رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دل نرم کرنا ہوتا ہے نا, تو آپ کے اخلاق پہلے ہوتے ہیں, آپ کی تقریر, آپ کی باتیں اور نصیحتیں بعد میں ہوتی ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے, اس کا مطلب یہ ہے آپ نے کہ ہر ایک کو میری طرح بننا ہے.
آپ کو جس طرح آپ کو وقت لگا تھا، کئی سال لگے تھے، اس کے بعد کہیں دل میں جا کے بات آئی تھی، اور وہ آپ پر اس کا فیصلہ نہیں تھا. آپ پہلے اسی طرح کی باتیں سنتے تھے خود، یا سنتی تھی خود اور خود بھاگتی تھی، اور یہ پھر آ گئے اور انسان دوسری طرف بھاگے. اب آپ وہی بن چکے ہیں یا وہی بن چکی ہیں جس سے آپ بھاگتے تھے. کچھ احساس کریں. آپ کو اس وقت اپنے رشتوں کو نبھانا، اخلاق سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، ہر وقت نصیحت اور تلقین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی انسان کو. کبھی اتنا بھی ہو کہ یہ کوئی بھی میرا ساتھ چھوڑے نہ چھوڑے، اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑنا. کوئی نرمی سے بات نہ کرے، اس نے میرے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے. یعنی آپ کی شخصیت سے ہی اسلام کا ایک امپریشن بن رہا ہے آپ کی اپنی فیملیز میں. ہم تو یہاں امریکہ میں ہیں، ہمیں فکر ہوتی ہے کہ نان مسلمز کو، غیر مسلمز کو اسلام کا امپریشن کیا دیں. میں کہتا ہوں وہ تو دور کی بات ہے، اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ہماری پاکستانی فیملیز میں، انڈین فیملیز میں، بنگلہ دیشی فیملیز میں اب تو ہمیں اپنے کزنس کو اسلام کا اچھا امپریشن دینا ہے، اپنے چچا چچی کو اسلام کا اچھا امپریشن دینا ہے. ان کے پاس بھی اب دین کا اتنا کم علم ہے، اتنی ٹیڑھی الٹی سیدھی باتیں ان کو دین کے بارے میں بتائی گئی ہیں، ان کو اصل پتہ ہی نہیں اسلام ہے کس چیز کا نام. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو دین کا تھوڑا سا احساس ہے تو آپ مقرر بننے کے بجائے اور لیکچر دینے والے کے بننے کے بجائے آپ صرف کزن بنے، صرف بھائی بنے، صرف بہن بنے. اور ٹھیک ہے، اگر کوئی غلط ماحول ہو رہا ہے تو وہاں سے عزت کے طریقے سے نکل جائے. اذا مروا باللغو مروا کراما، تاکہ لوگوں کو احساس ہو یہ دین کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن غصہ ان میں نہیں ہے، شدت پسندی نہیں ہے، ججمنٹ نہیں ہے. ان کو جس طرح اور لوگ جو ہیں اونچی اونچی آواز میں تقریریں کرتے ہیں، اس طرح یہ نہیں کرتے. پھر وہ خود آپ سے آ کے پوچھیں گے اچھا یہ میرے ایگزام ہو رہے ہیں، کل کون سی دعا پڑھوں، یا وہ بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اس میں کون سی دعا پڑھیں، کون سی صورت پڑھیں. ان کو جو دین کا پتہ ہے، دین میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہو تو کون سی صورت پڑھنی چاہیے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے، بس یہی پتہ ہے دین کا. اور کچھ دین ایک پرسکرپشن میڈیکیشن ہے، فارماسیوٹیکل، اس میں جب اس کی ضرورت ہو آن دی اوکیزن کون سے الفاظ پڑھ لو، باقی دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی بھی اس کے خلاف بھی کوئی تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں تو کہہ دو یہ آیات ہیں، یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں، اس کا میں تمہیں معنی سمجھا دیتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے تم مانگ کیا رہے ہو اللہ سے، کیونکہ اللہ سے ہی مانگ رہے ہو. یعنی ان موقعوں کا فائدہ اٹھاؤ، ان موقعوں کا فائدہ اٹھا کے لوگوں کو کچھ بات بتا دو، شاید ان کے دل میں کوئی بات اتر جائے. لیکن نرمی سے بات کرنا. مجھے یاد آتی ہے لقمان کی بات جو قرآن میں ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب اس موقع پر کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور خاص اس وَهُوَ يَعِظُهُ اس کو جملہ حالیہ کہتے ہیں، یعنی وہ اس صورتحال میں اس نے اپنے آپ کو پایا باپ نے کہ وہ اس وقت بیٹے کو نصیحت کر سکتا ہے. یعنی باپ کو بھی دیکھنا پڑا، اگر بچہ بھی کھیل رہا ہے یا لڑکا ابھی باہر دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے یا رات کو دیر سے گھر واپس آئے، جو بھی ہوا ہے ابھی موقع نہیں ہے نصیحت کا، لیکن ابھی ایک موقع ہے، ہم دونوں اکٹھے بیٹھے کھا رہے ہیں، وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، میں نے اس کے یعنی کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، ابھی کچھ موقع ہے کچھ اچھی بات کرنے کا. موقع محل دیکھ کے بات کی جاتی ہے. لِكُلِّ مَقَالٍ مقام، ہر بات کا ایک خاص مقام ہوتا ہے. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور پھر اچھا دو ماحول ہے نا، ایک ماحول ہے جس میں غفلت ہے، لوگ ٹائم پاس کر رہے ہیں، فضول کام میں ٹائم گزار رہے ہیں. دوسرا ماحول کون سا ہے کہ کہیں درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کوئی قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، کوئی حدیث کا درس ہو رہا ہے، کوئی سیرت پڑھائی جا رہی ہے، کوئی فقہ پڑھائی جا رہی ہے، یا وہ کوئی خطبہ سن رہے ہیں، جمعے کا خطبہ سن رہے ہیں، کوئی واعظ یا بیان سن رہے ہیں. اب ایسے ماحول میں اللہ کی بات ہوتی ہے، اس کی آیات کی بات ہوتی ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، تو اس کا بھی ایک ادب ہے. جس طرح برے ماحول سے نکلنے کا ایک ادب ہے، اچھے ماحول میں بیٹھنے کا ایک ادب ہے. اس کے بارے میں اب ذکر کیا گیا ہے کہ جب، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، جب ان کو نصیحت کرائی جاتی ہے اللہ کی آیات کے ذریعے، اپنے رب کی آیات کے ذریعے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ وہ ان پر گرتے پڑتے نہیں ہیں، اندھے اور بہرے میں کہوں، صما وعمیانا. کیوں؟ کہنے کا مقصد ہے آپ نے تقریر تو سن لی بیٹھ کے، سبحان اللہ، اوہ ہو مزہ آ گیا، لیکن عادات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ کی زبان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ کی شکل کے ایٹیٹیوڈ سے کوئی تبدیلی نہیں آئی. فائدہ کیا ہوا؟ تقریریں سن کے ہوتا کیا، ہمیں ایڈکشن ہو جاتی ہے، میں نے یہ سنی پھر اس کے بعد یہ سنی پھر اس کے بعد، میں نے تو ہزاروں گھنٹے سنے ہیں. آپ ایک ہی گھنٹے کو 10 دفعہ سن لیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ہزاروں گھنٹے سن لیں. وہ یہ ایک بات دل میں اتر جائے اچھی طرح. اور میں تو کہتا ہوں ہمارے دین میں اصل بات بیہیویئر نہیں ہے، اعمال کا بدلنا نہیں ہے، اصل بات ہے دل اور دماغ بدلنا. آپ کی سوچ بدل جائے گی نا، آپ کی آراء بدل جائیں گی، آپ کی رائے بدل جائے گی، آپ کے ایٹیٹیوڈ بدل جائیں گے. پھر اعمال کا بدلنا، آپ کے بیہیویئر کا بدلنا وہ چھوٹی سی بات ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پہلے انسان کا نقطہ نظر بدلنا چاہیے، کس چیز کی اہمیت ہے، کس چیز کی اہمیت نہیں ہے، کیا چیز واقعی اچھی ہے، کیا چیز واقعی بری ہے. ابھی تو ہم اس صورتحال میں ہیں کہ جو چیز واقعی اچھی ہوتی ہے اس کو ہمیں اچھا سمجھنا مشکل لگتا ہے، اور جو کوئی چیز واقعی بری ہوتی ہے اس کی کشش اتنی ہوتی ہے کہ ہمیں اتنی بری نہیں لگتی. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے ہوئے ہیں.
زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، اس کے لیے اس کے سب سے گندی حرکتیں اس کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہیں. وہاں تک ہماری حالت پہنچ چکی ہے. اسی لیے قرآن کی آیات سن کر دوبارہ ہماری پراپر سینس کو ریسٹور کرنا، کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، کس چیز کی طرف ہمیں مائل ہونا ہے، کس چیز کی طرف سے ہمیں اپنے آپ کو ہٹانا ہے، کون چیز ہمیں خود کو نقصان دے رہی ہے، ہم خود نقصان میں پڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے. ان باتوں کو سامنے رکھ کر انسان نہ اندھا بنے، نہ بہرا بنے کہ اس کو سنائی نہ دے. جو باتیں کی جا رہی ہیں مجھ پر اپلائی ہوتی ہیں. اندھے کا معنی ہے خود کو نہیں دیکھ رہا، بہرے کا معنی ہے یہ نہیں سن رہا کہ تمہارے بارے میں بات ہو رہی ہے. جیسے قرآن کہتا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہاری اپنی ہی بات ہو رہی ہے، اس میں تمہاری اپنی ہی بات ہو رہی ہے. انسان ہوتا کیا ہے، جب کسی کی کوئی تقریر سنتا ہے، کوئی تنقید سنتا ہے، کوئی نصیحت سنتا ہے، تو اس کے ذہن میں آتا ہے کاش کہ یہ بندہ سن رہا ہوتا، اس کو بڑی ضرورت ہے اس نصیحت کی. اپنے بارے میں نہیں سوچتا مجھے بھی کوئی ضرورت ہوگی نصیحت کی. والذین یقولون، پھر یہ آگے اس تمام یعنی برے ماحول سے نکل کر اور اچھے ماحول میں واقعی اپنے آپ کو تبدیلی لانے کے لیے لانا. اس میں ایکچولی آگے جانے سے پہلے ایک اور بہت اہم آبزرویشن ہے، اس کا میں ذکر کر دوں. اصل میں جب کوئی دیندار حلقے میں آتا ہے یا اس کو ایک ماحول ہے، اس میں اپنے آپ کو وہ امرس کر دیتا ہے، اپنے آپ کو پوری طرح اتار دیتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایسے ماحول میں علم کی بڑی اعلیٰ یعنی اس کا ایک بڑا رتبہ ہوتا ہے. جس کا علم زیادہ ہے اس کی عزت زیادہ ہے. تو پھر ہمیں بھی ایک ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، سیکھیں، نوٹس لیں اور کلاسز لیں، اور یعنی ہمارے علم میں اضافہ ہو، وہ زیادہ سے زیادہ مزید سے مزید ہم لیکچر سنتے جائیں. ہوتا ایک وقت پر یہ ہے کہ شروع میں انسان سیکھتا ہے مجھے سیکھنا ہے اچھا انسان بننے کے لیے، مجھے سیکھنا ہے بہتر بیٹا بننے کے لیے، بہتر شوہر بننے کے لیے، بہتر باپ بننے کے لیے، بہتر دوست بننے کے لیے، بہتر سٹیزن بننے کے لیے، بہتر انسان بننے کے لیے. اسی لیے میں سیکھ رہا ہوں. چلتے چلتے کیا ہوتا ہے، انسان بھول جاتا ہے کہ وہ سفر پہ ہے کیوں. اب وہ سیکھنے لگتا ہے سیکھنے کے لیے. اب وہ سیکھ تو رہا ہے بہت ساری چیزیں، اب اس میں مقابلے میں ہے، اس نے تو یہ بھی سیکھ لیا، وہ بھی سیکھ لیا، وہ بھی سیکھ لیا، میں ابھی تک یہاں پیچھے رہ گیا ہوں، مجھے اس سے آگے نکلنا ہے علم میں، مجھے یہ بھی یاد کرنا ہے، وہ بھی یاد کرنا ہے. اب وہ ان چیزوں میں علم کا ایک ایسا obsession اس کو آ جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے اس بات کو کہ اصل مقصد علم کا کیا تھا، انسان کی شخصیت کو بدلنا، انسان کے کردار کو بدلنا. اس نصیحت کو قرآن کو یاد کرنا اصل مقصد نہیں تھا. کہا ہے لعلکم تحفظون، تاکہ تم یاد کرو، نہیں کہا تو وہ تو حفظ کا اپنا ایک فائدہ ہے. کہا کیا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کے بارے میں سوچو، لعلکم تتفکرون، اس کے بارے میں غور کرو. لیدبروا آیاتہ، تدبر سے، تأمل سے، غور سے اس کے بارے میں سوچیں ان آیات کا مجھ پر کیا اثر پڑ رہا ہے. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب ان آیات پر سے آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، آپ کو ان کی تفسیر بھی معلوم ہے، ان کی عربی ووکیبلری بھی آپ کو آتی ہے، ان کی اعرابی ترکیب بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہے، اس کی تفسیریں بھی پڑھی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی اندھے ہیں، پھر بھی بہرے ہیں، کیونکہ ان آیات کا جو آپ پر ذاتی طور پر اثر ہونا چاہیے اس کا کوئی ظہور ہی نہیں ہے. یہ ہوتی ہے بات. ایک طرف تو ہوتے ہیں لوگ جن کو علم نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار اس طرح کا اندھا ہو جانا اور بہرا ہو جانا اہل علم کے ہاں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعميانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دے دے تحفے میں. ہب لنا ہبہ سے نکلا، ہبہ کہتے ہیں تحفے کو، ہمیں تحفے میں دے دے ہماری بیویوں میں سے، ہمارے شوہروں میں سے، ہمارے ازواج میں سے، اور ہماری اولادوں میں سے، اور اولادوں کی اولادوں میں سے. ذریات اولاد سے ڈفرنٹ ہے. اولاد کہتے ہیں اپنی امیڈیٹ اولاد، ذریہ کہتے ہیں اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد، ہماری اگلی نسلوں تک. قرۃ اعین، ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک دے دے. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں اماموں کا، متقین کا امام بنا دے. انشاءاللہ تعالی اس آیت پر ذرا تفصیلی بحث اگلی نشست میں ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.